بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم سلطان نور الدین زنگی کے کماندار اسد الدین شرکو کی بات کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ تو ناظرین گرامی، شرکو آرمینیا کے ایک سردار شازی بن مروان کا بیٹا تھا۔ اس کا تعلق کرد نسل سے بتایا جاتا ہے۔ وہ صلاح الدین ایوبی کے چچا اور اس کے باپ نجم الدین ایوب کے سگے بھائی تھے۔ تاریخی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ شرکو کے باپ آبائی وطن آرمینیا پر کسی نے قبضہ کر لیا تھا اور شرکو کے باپ وہاں سے اپنے خاندان سمیت بغداد میں آ گئے اور وہاں سکونت اختیار کر لی، مگر پھر بغداد سے کسی وجہ سے انہیں تکریت یعنی موجودہ جسے عراق کہا جاتا ہے وہاں ہجرت کرنا پڑی اور تکریت میں آ کر شرکو کے والد گورنر بن گئے۔ تو ناظرین، کہا جاتا ہے 1138 میں شرکو کے ہاتھوں 2 عیسائی مردوں کا قتل ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ شرکو اور اس کے پورے خاندان کو تکریت یعنی عراق سے جلا وطن کر دیا گیا۔ بعد ازاں شرکو نے اپنے خاندان کے سمیت سلطان نور الدین زنگی کے ہاں پناہ لے لی۔ اس کے بعد شرکو سلطان نور الدین زنگی کی فوج میں شامل ہو گئے اور نور الدین زنگی نے شرکو کی بہادری اور ایمانداری دے کر اسے اپنی فوج کا کماندار بنا لیا۔ تو ناظرین کرام، شرکو نے مختلف لڑائیوں اور جنگوں میں کامیابی حاصل کی۔ ان کی سب سے بڑی فتح اور کامیابی مصر کی فتح ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب فاطمی ریاست کا خلیفہ، جس کا نام شاور تھا، وہ صلیبیوں سے اتحاد کر چکا تھا، حتیٰ کہ سلطان نور الدین زنگی کی طرف سے شرکو کو 1163 میں مصر کی طرف پیش قدمی کرنے کا حکم ملا۔ اس وقت شرکو دمشق کے گورنر تھے، جب 1169 میں فاطمی خلیفہ شاور، جو کہ برائے نام مسلمان تھا، اس نے سلطان نور الدین زنگی کے خلاف بغاوت کر دی اور کھل کر سامنے آ گیا۔ اس وقت مصر کے وہ لوگ جو نور الدین زنگی کی حمایت میں تھے، انہوں نے مل کر شاور پر حملہ کر دیا اور ان لوگوں کی قیادت کرنے والا شرکو تھا۔ شرکو نے وہاں بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے شاور کا سر اتار دیا اور بعد میں مصر کے شہر قاہرہ میں شرکو کا شاندار استقبال کر دیا گیا۔ جب یہ فتح کی خبر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے شرکو کو وہاں کا وزیر بنا دیا، لیکن ناظرین، صرف 2 ماہ بعد مصر پر حکومت کرنے کے بعد شرکو کا انتقال ہو گیا اور مصر کے کسی مقام پر ان کو دفنا دیا گیا۔